الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج لیبر ڈویژن متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں لیبر ڈویژن متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی اراکین، جوائنٹ انچارج اور انچارج لیبر ڈویژن یہاں موجود ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، یہاں میرا نام اسد قاسمی ہے، میں انچارج لیبر ڈویژن ہوں۔ یہاں پر موجود فیصل بھائی لیبر ڈویژن کی مرکزی کمیٹی کا رکن ہے، مہتاب صدیقی بھائی مرکزی کمیٹی کا رکن ہے، فیصل بھائی مرکزی کمیٹی کا، عرفان بھائی مرکزی کمیٹی کا رکن ہے، کاشف بھائی جوائنٹ انچارج لیبر ڈویژن، راشد بھائی رکن لیبر ڈویژن، ثابت بھائی، حیدر زیدی بھائی اور اسد میر بھائی رکن لیبر ڈویژن۔ لیبر ڈویژن متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بلائی گئی پریس کانفرنس کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لیبر ڈویژن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا بنایا ہوا شعبہ ہے کہ جو پاکستان کے مظلوم محدود مزدوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ لیبر ڈویژن کا مزدور کل بھی، لیبر ڈویژن کے کارکنان کل بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ اپنے مرتے دم تک، آخری سانس تک یہ سب الطاف حسین بھائی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم الطاف حسین بھائی کا، ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا حراب الدستہ ہیں۔ لیکن یہ ایک غدار ٹولہ جو کہ اپنے دھونس دھمکی سے ہمارے ساتھیوں کو تنگ کر رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کی وفاداری کا تبدیل کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماضی میں بھی ہم پر یہ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے تحریک کے کارکنان نے کبھی بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان کے سیاہ اور کالے کرتوت، ان کے سیاہ کارنامے سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ یہ تمام افراد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی شان میں مستقل غلیظ اور بیہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مہذب اور معزز قوم کے سامنے اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام افراد وطن عزیز واپس آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معزز قوم کے بہت خیر خواہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اب کیوں آئے ہیں، یہ کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ واضح رہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ان سب کا ایجنڈا حزب ساقہ مائنس الطاف حسین ہے۔ یہ سب کچھ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے ان کی کہہ چکے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کو ان مفاد پرست احسان فراموش لوگوں کے ماضی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ فشریز میں 2 روپے کی پرچیاں کاٹنے والا شخص جس کو 90 کے بورڈ پر ٹیلی فون آپریٹر بنا کر بٹھایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو سٹی ناظم بنایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو منسٹر بنایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو رکن رابطہ کمیٹی بنایا گیا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو سینیٹر بنایا گیا۔ یہ شخص آج اپنے نام اور حیثیت کو لے کر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے مد مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس قائد نے اس کو اتنی عزت اور مقام دی، یہ فشریز میں پرچیاں کاٹنے والا شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو اتنی عزت ملے گی، اس کو اتنی احترام ملے گا۔ لیکن دراصل یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ویژن ہی تھا کہ انہوں نے ایسے افراد کو سٹی ناظم کے عہدے پہ بٹھایا۔ یہ سمجھتا تھا کہ سٹی ناظم ہونے کے ناطے جو کام اس نے کیے، جو شہر میں ترقی کی ہے، وہ اس کی مضمون منت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ویژن، ایک ایک کارکن کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا، تمام ٹاؤن ناظمین، یو سی ناظمین اور ہزاروں کونسلرز اور این کے کارکن اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج یہ شخص قائد کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بیہودہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ شخص کل تک قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اپنا روحانی باپ کہتا تھا، لیکن آج یہ ان کے لیے غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے۔ ان تمام افراد کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ اپنے باپ کو ڈھونڈیں، ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کو ڈھونڈیں۔ اس شخص نے زیر زمین ترقیاتی کاموں کے لیے جو واٹر بورڈ کی لائنیں ڈالی یا اس طرح کے جو دیگر کام کیے، ناجائز کام کیے، ایسے کام کیے کہ جس کا آج شہر پر اثر ہو رہا ہے، شہر میں پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں، یہ سب ان کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ٹولے کا ایک اور شخص جو کہ حیدرآباد کا رہائشی ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس کا گندے نالے پر ایک 60 گز کا 2 کمروں کا مکان تھا۔ اس شخص نے کیسے ترقی کی؟ تحریک کے تنظیم کے عہدے کو استعمال کر اس شخص نے اپنا عالی شان محل بنایا، کروڑوں روپے کمائے، فیکٹریاں لگائیں، شادی ہال بنائے، لان بنائے۔ یہ اس بات کا جواب دے
یہ اس بات کا جواب دے کہ اس نے یہ کرپشن کیوں کی، اس کے وہ کیا عزائم تھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے MKM کے نام کو استعمال کیا، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو 9-0 پر MKM کے کارکنوں نے جوتے مار کر یہاں سے باہر نکالا۔ ان کی اوقات یہ تھی، ان کو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات یاد دلائی۔ معزز صافی حضرات، یہ ایک سرکاری ملازم تھا، اس سے ریٹائرمنٹ لے لیا، لیکن آج بھی اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یہ شخص GS 190 کرولا کار لیے گھومتا پھر رہا ہے۔ آج بھی اس کے پاس وہ گاڑی موجود ہے، اور اس کے اہل خانہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اسی دوران مصطفیٰ کمال جب سٹی ناظم تھا، اس نے اپنے اثر و افسوس سے اس شخص کو، انیس کو، واٹر بورڈ کا ایک گھر دلایا، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، وہاں جو شخص رہتا تھا اس کو ہٹا کر انیس خانی کو وہاں پر رہنے کی جگہ دی۔ اسی مفاد پرست ٹولے میں شامل ایک شخص جس کا نام وسیم آفتاب ہے، جو کراچی میں چائنا کٹنگ کا بادشاہ کہلاتا ہے، کراچی کے مختلف فلاحی پلاٹوں پر، رہائشی پلاٹوں میں تبدیل کر بہت ہی مہنگے داموں، اربوں کے داموں اس نے مختلف افراد کو بیچا، جو آج بھی اس کی وجہ سے پریشان ہیں، جو وہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ محترم الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کو کرپشن سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے، لیکن وسیم آفتاب جیسے بد کردار لوگ، انہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ایک بات نہ سنی، کیونکہ یہ کرپشن کی دلدل میں، برائیوں میں اتنا دھس گئے تھے کہ یہ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ لہٰذا تحریک نے تنظیم میں ان تمام افراد کو تحریک کی ذمہ داریوں سے اور تحریک سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان کے کرتوتوں کے باعث ان کو 9-0 پہ جوتے لگائے گئے۔ آج یہ چند منافق بد کردار لوگ اپنے گناہوں پر اور اپنی جرائم پیشہ زندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس جماعت میں متحدہ قومی موومنٹ سے باقی لوگوں کی جرائم پیشہ، متحدہ قومی موومنٹ سے بھاگے ہوئے تمام جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے اور ایسا کون کر رہا ہے؟ وسیم آفتاب گریڈ 19 کا ملازم ہے، لیکن اپنی نوکری پر نہیں جاتا۔ اس کے پاس بھی 2 عدد گاڑیاں موجود ہیں، اس کے پاس بھی سرکاری رہائش جو کہ گروبندر پہ واقع ہے، وہاں اس کی رہائش پذیر ہے، اس کی فیملی وہاں پر رہتی ہے۔ اس کے پاس بھی 2 گاڑیاں جس کا نمبر GS 9359 کرولا اور GL 5467 کلٹس اس کے زیر استعمال ہے، اس کے پاس آج بھی موجود ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون افراد ہیں کہ جن کا ضمیر جاگ گیا؟ اگر ان کا ضمیر جاگا ہے تو ان تمام فیسلٹیز کو واپس کرو، نا پہلی فرصت میں، اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اگر ضمیر جاگ گیا ہے تو پھر صرف سچ بات کرو نا، بولو کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیزیں، ہم نے یہ کرپشن کی، ہم نے MKM کی شکل خراب کی، ہم نے MKM کے نام کو بدنام کیا، ہم نے MKM کی شکل بہت زیادہ خراب کری۔ بولنا چاہیے نا، ان کو بتانا چاہیے نا ان افراد کو کہ ان کا ماضی کیا، اور دنیا ان کا ماضی جانتی ہے۔ انہی کے ساتھ اسی ٹولے میں ایک شخص رضا ہارون جو کہ IT منسٹر تھا۔ جب یہ IT منسٹر تھا تو صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک یہ انٹرویوز کرتا تھا، صرف خواتین کے انٹرویوز کرتا تھا۔ اس کو چاہیے کہ یہ بتائے کہ وہ کون سے انٹرویوز تھے جو کمرہ بند کر کے ہوتے تھے، اس کو چاہیے کہ یہ عوام کو آ کر جواب دے۔ ان تمام افراد نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے اہل خانوں کو مختلف اداروں میں بہت ساری پوسٹوں پر نوکریاں دلائی ہیں، جو کہ ایک عام کارکن کا اور ایک کراچی کے رہائش پذیر کا حق تھا۔ انہوں نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا، ان افراد نے کراچی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجر قوم کے علم بردار ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے افراد پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح رضا ہارون نے اپنے خاندان کو مختلف محکموں میں، KPT میں، یا انیس قائم خانی نے، یا انیس ایڈوکیٹ نے، یا دیگر افراد نے نیشنل بینک میں، کراچی پورٹ ٹرسٹ میں اور دیگر اداروں میں بھرتی کرایا۔ جیسے کہ رضا ہارون کی ایک ریلیٹیو ہے، ایک رشتہ دار ہے جو کہ ڈپٹی مینیجر، مانجی ہے جو کہ ڈپٹی مینیجر HR ہے، اس نے KPT کے ایک ملازم سے شادی کری، اور یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف، ایک ڈپٹی مینیجر ہے، ایک مینیجر ہے۔ یہ قانون کی دھجیاں نہیں بکھیر رہے، یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی کرپشن ہے نا، یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، ادارے کو تباہ کر رہے ہیں، ادارے کو بالکل برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس پارٹی کا ایک فرد جس کا نام ڈاکٹر صغیر ہے، ڈاکٹر صغیر ایک ایسا شخص ہے جو کہ غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس کو ٹکٹ دیا گیا، اسی لیے اس کو MPA بنایا گیا، اسی لیے اس کو وزیر صحت بنایا گیا۔ لیکن اس نے اپنے عہدے کے دوران، اس نے اپنی وزارت کے دوران اس منصب پر بیٹھ کر قوم کی خدمت کرنے کے بجائے مالی کرپشن اور مالی بدعنوانیوں میں
बढ़ चढ़कर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और ये शख्स एक पसमानदा इलाके से निकल कर करोड़ों रुपए के बंगले का सफर इसने किस तरह से किया? ये गरीब इलाके से निकल कर बड़े बड़े बंगलों में रहायश पजीर कैसे हो गए? यही इनकी करप्शन का मुँह बोलता सबूत है। जब ये वजीर था तो अस्पतालों में अद्वियात की कमी थी, अस्पतालों के नागुफ्ता बे हालात, मरीजों की बदहाली की वजह सिर्फ डॉक्टर सगीर ही है। ये हक़ाइक़ भी तो बताएं। ये वो हक़ाइक़ हैं कि इनको चाहिए कि ये हक़ाइक़ भी बताएं जिसकी वजह से लोग बदहाल रहे, लोग परेशान रहे। इन तमाम अफराद पर हज़रत अली का एक कौल सादिक़ आता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। डॉक्टर सगीर की और हरकत में आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने अपनी अयाशी की रकम एक खातून पर खर्च करी। वो खातून आजकल बैरून मुल्क मुक़ीम है, और इसका तमाम करप्शन का पैसा उस खातून के अकाउंट में मौजूद है। हम मोहतरम साफ़ी हज़रात, ये तमाम बेज़मीर लोग आज शराफत का लिबादा ओढ़कर मासूम आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन हर बाशऊर शहरी इनके काले करतूत और काले करतूतों से बाखूबी वाकिफ़ है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वक्त ये फैसला देगा कि ये किस मकसद के तहत पाकिस्तान आए और किसकी युवा पर ये माने सत्तार हुसैन फार्मूले पर अमल पैदा हैं। लेकिन ये तमाम अफराद, ये गद्दारों का टोला ये नहीं जानता कि अल्ताफ़ हुसैन जिस शख्सियत का नाम है, अल्ताफ़ हुसैन करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। अल्ताफ़ हुसैन वो शख्सियत है जो गुज़िश्ता 25 साल से पाकिस्तान में नहीं है। अल्ताफ़ भाई गुज़िश्ता 25 साल से जिला वतन है, लेकिन अल्ताफ़ भाई की एक कॉल पर, अल्ताफ़ भाई की एक आवाज़ पर पाकिस्तान का मज़लूम महरूम तबका MKM के कारकुनान उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और लाखों का मजमा उनकी आवाज़ पर फिलफौर जमा हो जाता है। ये कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की मोहब्बत है, ये अल्ताफ़ हुसैन भाई का प्यार है कि 25 साल हमसे दूर रहकर भी वो हमसे मुस्तकिल राब्ते में है। और अगर पाकिस्तान की कोई किस्मत तब्दील कर सकता है, पाकिस्तान के गरीबों की, मजलूमों की, महरूमों की अगर किस्मत को तब्दील करेगा तो वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई ही हैं। ये चीज़ें इनको बहुत खलती हैं, ये तमाम चीज़ें इनको बहुत बुरी लगती हैं। और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपने कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की रहनुमाई में मंजिल तक पहुँचेंगे, जिसके बायस पाकिस्तान में गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान की मनाजिल नहायत बहुत रफ्तारी के साथ तय करेगा। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल बहुत रफ्तारी के साथ तय करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अफराद यहाँ पे आए, आपकी बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, जब से ये ग्रुप सामने आया है, उन्होंने जो तकलीफ जानने के बाद भी आपसे बात की, तकलीफ आ गया कि ये क्यों बताया, शायद उन्होंने ये बातें नहीं बताई, वो ये बात बता नहीं रहे या आपने इस बात को छुपाया। यार ये बात अब मंजर आ रही कि उसके बाद नमाज से लेके वसीम आफ्ताब तक ने क्या क्या किया, ये बातें सामने आई हैं। यकीनन किसी प्रेस कानून में हमारे साथी आज़ाद से पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से APMSO का भी एक शख्स ग्रुप में पता चला गया हमारे पास ताला खास तक कोई लेबर डिजर की कोई शख्सियत है, आपके अक्सर लोगों में कोई ऐसी बात आई है जिसकी वजह से आप प्रेस कानून में मजबूर हुए? देखिए, बात ये है मेरे भाई, बात ये है अल्ताफ़ भाई हमारे कायद हैं, उनके लिए कोई बेहुदा और बदतमीज़ी की ज़बान अल्फाज करेगा, हम उसको बताएंगे कि तुम्हारी माजी में क्या हैसियत थी, क्या औकात थी कि तुम जिसको अपना बाप कहते थे, जिसकी वजह से तुम आसमान पर थे, तो उस कायद के मुताल्लिक़ ऐसी बात कर रहे हो। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई लेबर डिवीज़न का शख्स वहाँ गया हो। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि लेबर डिवीज़न के तमाम कारकुनान अल्ताफ़ भाई के साथ थे और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक खूब साथ रहेंगे। आपने कहा कि तहरीक की चीज़ें पहले क्यों नहीं आई ना, उसमें यह है कि तहरीक का एक सिस्टम मौजूद है। तहरीक के अंदर अगर कोई करप्शन होती है, कोई गलत काम होता है या कोई चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो उस पर तहरीक जो है बाकायदा तौर पर जो है उसकी इंक्वायरी कर रही होती है। इंक्वायरी करके इसको जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो आला ज़िम्मेदारान तक जाती हैं। वो ज़िम्मेदारान जब उसको जो है वो कलेक्ट करते हैं, उसमें इंक्वायरी मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद भी उसको तहरीक से फारिग किया जाता है कि आपकी ये तमाम हरकत सरनास जो है तहरीक के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा आपको जो है इस तहरीक में रहने का आपको हक़ नहीं है, आप जो है इस तहरीक को खुदारा इसको छोड़ दें, क्योंकि इस तहरीक के अंदर जो है वो शहीदों का, असीरों का और तहरीक के कारकुनों का लहू इसके अंदर शामिल है। तो लिहाजा हम इस रूट पर नहीं चलना चाहते जो करप्शन का रूट है। मगर क्या आपकी तस्लीम को उससे पहले इसके ये सारे करप्शन और वो मालूम नहीं थे, और अगर मालूम होने के बावजूद आपकी तंजीम
اس کا جواب میں نے بھی دیا ہے آپ کو، اس کا جواب میں نے بھی دیا ہے. جیسے جیسے کرپشنز رہی ہیں، جیسے جیسے لوگوں کی کرپشن سامنے آتی رہی ہیں، تحریک کا ایک سسٹم موجود ہے، وہ اس میں انکوائری کرتے رہے ہیں، اور جب جب ان کی تحریک کی انکوائریاں مکمل ہو گئی ہیں تو ان کو تحریک سے فارغ کیا گیا ہے. لوگوں نے اگر کوئی کرپشن کی ہے یا لوگوں نے غلط کام کیے ہیں، لوگوں نے اگر جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے غلط کام کیا ہے، کسی کے ساتھ خدا نخواستہ جو الزامات ہوتے ہیں کہ برا کیا ہے، ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، تو تحریک نے ایسے بدنام لوگوں کو فارغ کیا ہے. اور ایسی زندہ مثالیں موجود ہیں. ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے لوگوں کو کرپشن سے باہر کیا ہے، لوگوں کو نکالا ہے. اور ایسے ہی ہم نے جو ہے 15 سے 20 ہزار لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جو آج کے اخبارات، آپ صحافی حضرات موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو باہر کیا ہے تحریک سے. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو ابھی آپ نے پالیسی کو پوائنٹیشن کر دیا، آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن بھی آپ سامنے لے آئے. یہ بتائیے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ این کے ایم ایک وہ جماعت ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ لوگ کوئی ایسا کام یا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے تنظیم کی شکل خراب ہوتی ہے، تو امن اقبال بھرا پڑا ہے. ہمارا ماضی گواہ اس بات کا، جو لوگ اس طرح کے عمل میں ملوث ہوتے ہیں، تحریک ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، عوام جب ہمیں ووٹ دیتی ہے نا تو وہ چاہتی ہے کہ ان کے مسائل بھی حل ہوں. عوام جب ہمیں ووٹ دیتی ہے تو وہ چاہتی ہے ان کے مسائل بھی حل ہوں. صحیح ہے. جب عوام وہاں پر آتی ہے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ریئیکشن تو کرے گی نا. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.